بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قرآن مجید کا اعجاز صرف اس کے مضامین میں نہیں بلکہ اس کے الفاظ کے انتخاب میں بھی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے دو ایسے الفاظ جو بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں مگر قرآن نے انہیں الگ الگ مواقع پر مختلف معنی میں استعمال کیا ہے۔ یہ الفاظ ہے اشتات اور شتات۔ دونوں کا مادہ ایک ہی اشتات یعنی تفرق، بکھر جانا اور اختلاف، لیکن ذرا دیکھیے قرآن نے کس کمال سے ان کا استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ پہلا لفظ شتّا ہے۔ یہ لفظ قرآن میں 3 بار آیا ہے اور اس کا مطلب ہے اختلاف اور بے ہم آہنگی۔ مثال کے طور پر ان سعیکم لشتّا، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی کوئی آخرت کے لیے محنت کرتا ہے تو کوئی دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے۔ ایک اور جگہ ہے تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتّا، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل مختلف ہے۔ یہ منافقین کا حال ہے، بظاہر ایک ساتھ ہے لیکن دل ایک دوسرے سے جدا ہے۔ تو شتّا ہمیشہ وہاں آیا ہے جہاں دلوں اور کوششوں کا اختلاف مراد ہے۔ دوسرا لفظ اشتات، یہ لفظ قرآن میں صرف 2 بار آیا ہے اور اس کا مطلب ہے بکھر جانا اور متفرق ہو جانا۔ جیسے قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ مختلف حال میں متفرق ہو کر نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال دیکھ سکیں، یعنی کوئی خوشی سے جنت کی طرف جا رہا ہوگا، کوئی غم کے ساتھ جہنم کی طرف۔ ایک اور موقع پر لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کوئی حرج نہیں کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ، یعنی یہاں اشتات کا مطلب ہے جدا جدا کھانا۔ تو اشتات ہمیشہ وہاں آیا ہے جہاں لوگوں کے بکھرنے یا منتشر ہونے کا تذکرہ ہے۔ دیکھا آپ نے، قرآن نے ایک ہی مادے کے 2 الفاظ کو کس قدر باریک فرق کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ شتّا دلوں اور کوششوں کے اختلاف کے لیے اور اشتات لوگوں کے منتشر اور متفرق ہونے کے لیے ہے۔ یہی ہے قرآن حکیم کا اعجازی بیان کہ ایک ہی مادے سے 2 الگ تصویریں کھینچ دیتا ہے اور انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو قرآن کریم کے الفاظ کی یہ باریکی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید قرآنی بصیرتوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔